معروف اینکر عمران ریاض خان پورے پاکستان کی آواز اور پاکستان کا سب سے دلیر صحافی عمران ریاض خان اس وقت زندہ ہے یا پھر؟ اس حوالے سے وائس آف امریکہ اور دنیا کی صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم نے بم پھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان غدار ہے اور عمران خان اور اس کی پوری ٹیم ملک دشمن ہے۔ اس حوالے سے بینرز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں لگا دیے گئے ہیں اور ان بینرز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عمران خان سرخرو ہوا ہے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی اہم ترین تفصیلات ہیں اور 3 بڑی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، عمران ریاض خان کو لاپتہ ہوئے، غائب ہوئے اب بہت دن ہو چکے ہیں اور وہ جو ایک امید کا چراغ ہے وہ مدھم ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، اور اب یہ خبریں صرف رومرز کی حد تک نہیں ہیں، یہ خبریں اللہ کرے کہ جھوٹ ہوں، لیکن یقین مانے زبان بھی ساتھ نہیں دیتی، لیکن جو چیزیں ہیں وہ رپورٹ کرنی ہے، آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ 4-5 اور بڑی خبریں بھی ہیں۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ رکا نہیں جا سکتا اور چیزوں کو جو رپورٹ کرنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں۔ شیخ رشید سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 9 رہنماؤں کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کے ڈپلومیٹک پاسپورٹس منسوخ کیے گئے ہیں ان میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، اعظم سواتی اور علی امین گنڈا پر شامل ہیں۔ فروخ حبیب، عوام عباس بپی، زرتاج گل اور علی محمد خان کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی منسوخ کیے گئے ہیں۔ 9 پاکستان تحریک انصاف کے اور 1 عوامی مسلم لیگ یعنی کہ شیخ رشید صاحب۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی رہنما علی زیدی جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہی علی زیدی کچھ دن پہلے بتا رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی مجھ سے چھڑوانی ہے تو مجھے یہاں ماتھے پر گولی مارنی پڑے گی، میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کر دیا ہے، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، کہا ہے کہ کافی سوچ بچار کے بعد سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں، ہم نے پاکستان کی خدمت کی اور پاکستان کے لیے سیاست میں آیا تھا، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی تھی اور دوبارہ کرتا ہوں، پاکستان کی فوج ہمارا فخر ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو 9 مئی کے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہیں جن میں 2 انتہائی افسوسناک واقعات سر فہرست ہے، ایک کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا اور ایک جی ایچ کیو راولپنڈی کا۔ تو محکمہ داخلہ پنجاب نے جناح ہاؤس حملہ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں مزید 4 جے آئی ٹیز تشکیل دے دی ہے۔ محکمہ داخلہ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق جے آئی ٹیز جناح ہاؤس حملہ کیس کے مختلف مقدمات کی تفتیش کریں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک جے آئی ٹی کی کنوینر ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود ہوں گی، ان کی سربراہی میں جے آئی ٹی گلبرگ میں درج مقدمات کی تفتیش کرے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 2 جے آئی ٹیز کی سربراہی ایس پی رضا تنویر کریں گے جو مغل پورہ اور سرور روڈ تھانے میں درج مقدمات کی تفتیش کریں گے، جبکہ چوتھی جے آئی ٹی ایس پی عبدالحنان کی سربراہی میں بنائی گئی ہے جو گلبرگ میں درج دوسرے مقدمات جو ہیں ان کی تفتیش کریں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک جے آئی ٹی ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہیں ان کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، اور اس سارے کے سارے معاملات کے اندر اب جو ٹوٹل جے آئی ٹیز بنائی گئی ہیں 9 مئی کو جناح ہاؤس لاہور کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے معاملے میں، ان جے آئی ٹیز کی تعداد جو ہے وہ 5 ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ آرمی ایکٹ لگ رہا ہے اور اس سارے کے سارے معاملات میں لاہور میں بھی 16 افراد کو آرمی کے کور کمانڈنگ جو آرمی کے کمانڈنگ آفیسر ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا تاکہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو سکے۔ پشاور میں بھی اس حوالے سے چیزیں ہوئی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں پر جو عام طور پر جرائم میں مرتکب فوجی اہلکار ہوتے ہیں ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے، لیکن اس ایکٹ کی جو چند شقیں ہیں وہ عام شہریوں پر بھی لاگو ہوتی ہیں، جس کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کہا جاتا ہے۔ اور کس جرم کی بنا پر آرمی ایکٹ کی کارروائی کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 2015 میں 21ویں آئینی اور آرمی ایکٹ میں ہونے والی ترمیم کے تحت مادر وطن کے خلاف جنگ کرنے والے، قومی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے یا دہشت گرد اور بدامنی کی فضا پیدا کرنے والے افراد کو بھی
آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اس سب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D میں موجود 2 شقوں کے تحت فوجی اداروں کے خلاف اور فوجیوں کے حکم نہ ماننے پر اکسانے یا پھر عسکری راز کسی کو فراہم کرنے والے افراد ان سزاؤں کے مرتکب ہو سکتے ہیں، اور اس سب کے اندر بغاوت کرنے، اشتعال دلانے، اکسانے یا ترغیب اور تحریک دینے والے افراد اسی سیکشن کی شق کے تحت ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور کسی سویلین کا معاملہ 31D میں لا کر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس سے قبل شہری کے خلاف کسی تھانے میں مقدمے کے اندراج اور مجسٹریٹ کی اجازت ضروری ہے۔ جس طرح سے پہلے مقدمہ درج ہوا، لوگ گرفتار ہوئے، مجسٹریٹ سے اجازت لے کے ان لوگوں کے اوپر آرمی ایکٹ لگایا گیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جرم کی نوعیت پر سزا کا انحصار ہوتا ہے، تاہم مجرم کو 2 سال سے عمر قید حتیٰ کہ سزائے موت کی سزا جو ہے وہ بھی سنائی جا سکتی ہے۔ فوج کو عسکری تنصیبات پر حملوں کے تناظر میں حملے کا منصوبہ بنانے والوں اور ان کی ہدایت جاری کرنے والوں کے خلاف ٹرائل کا اختیار دیا گیا ہے، اور اس سب کے اندر جو سزا ہے وہ منیمم 2 سال ہے، لیکن میکسیمم اس میں لائف امپریزنمنٹ اور ڈیتھ پینلٹی یعنی کہ سزائے موت اور عمر قید جو ہے یہ سزائیں بھی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دفاعی تنصیبات پر حملوں کو مسلح بغاوت ہم قرار دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کے سٹیٹ کے خلاف ایک آرمڈ آپ کہہ لیں کہ ریوولٹ تھا، پاکستان کے سٹیٹ کے خلاف ایک مسلح بغاوت تھی، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے دفاعی تنصیبات پر حملے ہوئے یہ مسلح بغاوت تھے، جب جتھے دفاعی تنصیبات کی حدود میں داخل ہوئے تو یہ حملے کے مترادف ہے، البتہ جو لوگ جلاؤ گھراؤ کا حصہ نہیں تھے انہیں موقع ضرور دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ ساری کی ساری کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے اوپر۔ اچھا ناظرین اکرام، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کی سربراہی میں آپ کو پتا ہے کہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا، جوڈیشل کمیشن، اور جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی تھے۔ اس کمیشن نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنی تھی جو کہ چیف جسٹس کی ساس بھی اس معاملے کے اندر آتی ہیں، اور چیف جسٹس کی طرف ہی توپوں کا رخ ہونا تھا۔ الٹیمیٹلی کل زبان پہ بات آ بھی گئی حکومت کی کہ چیف جسٹس کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں جبکہ یہ ہے ہی ان کے خلاف، مطلب یہ کمیشن ان کے خلاف۔ اب اس سے کل چیف جسٹس صاحب نے معطل کر دیا، اس کے کام کو روک دیا، اسے کارروائی سے روک دیا۔ تو اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کمیشن کے اجلاس کے دوران اٹارنی جنرل نے گزشتہ روز کا عدالتی حکم پڑھ کر سنایا۔ اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پتہ تو چلے کہ کون آڈیو جاری کر رہا ہے، اصلی بھی ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے جن لوگوں کی آڈیوز ہیں انہوں نے خود جاری کی ہوں، ہو سکتا ہے کہ عبدالقیوم صدیقی نے اپنی آڈیو خود جاری کی ہو، تحقیقات ہوں گی تو سب پتہ چلے گا۔ جج کو پیسے دینے کی بات ہو رہی ہے مگر تحقیقات پر سٹے آ جاتا ہے، ججز کے بارے میں آڈیوز آئیں، تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ پرائیویسی کی آڑ میں کیا کسی الزام کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے کوئی مرضی کے فیصلے کے لیے رقم آفر کرے تو کیا یہ گفتگو بھی پرائیویسی میں آئے گی؟ کیا راستے پر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کی ویڈیو جاری کرنا بھی پرائیویسی کے خلاف ہوگا؟ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ججز کے حلف میں لکھا ہے کہ فرائض آئین اور قانون کے تحت ادا کروں گا۔ یہ انکوائری کمیشن ایک قانون کے تحت بنا ہے، کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا۔ ہم صرف اللہ کے غلام ہیں اور کسی کے نہیں، ہمیں زندگی میں بعض ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے ثانیہ کوئٹہ کا ذکر کیا، وہ کر کے یہ جذباتی بھی ہو گئے، دیگر چیزیں بھی ہوئی، اور انہوں نے جو چیزیں ہیں اس کے اندر اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور کہا کہ حیران ہوں آپ نے کل ان نکات کو رد نہیں کیا، شعیب شاہین نے میڈیا پر تقریریں کر دی، یہاں آنے کی زحمت نہ کی، پرائیویسی ہمیشہ گھر کی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں جھانکا نہیں جا سکتا، اس طرح کی ساری باتیں کی۔ لیکن obviously اس سب کے اندر جوڈیشل کمیشن جو ہے اس نے کارروائی روکنی ہی تھی، اور اس سب کے اندر یہ جو کارروائی ہے یہ انہوں نے روک دی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے انہوں نے یہ کارروائی روکنے کا اینڈ پہ حکم دیا، اور ایون جو چیزیں ہیں ان کے اندر اس کمیشن کو 30 دن کے اندر وفاقی حکومت کو رپورٹ پیش کرنی تھی اور یہ ساری چیزیں ہونی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اور ایون وہ جو سامان وغیرہ تھا وہ وہاں سے واپس بھیج دیا گیا، جو جدید کمپیوٹر اور دیگر چیزیں مانگی تھیں اس کمیشن نے، وہ سارے کا سارا سامان سپریم کورٹ آف پاکستان سے واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اور ویسے اس میں ڈرامائی موڈ یہاں پر ہوا کہ کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے دوسری عدالتوں اور تمام اداروں پر لاگو ہوتے ہیں یا سپریم کورٹ کے ججوں پر بھی ہوتے ہیں، ہم نے آئین اور قانون کے دفاع کا حلف اٹھایا، لیکن obviously سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ اچھا، اب جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے اس کے اندر آج راولپنڈی کی متعدد سڑکوں پر اور مری روڈ پر درجنوں فلیکس اور بڑے بڑے بینرز جو ہیں وہ آویزاں کیے گئے، اور اس سب کے اندر بتایا گیا کہ جی یوم مذمت غدار پاکستان، مطلب آج یہ ان آفیشلی کوئی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک دن منایا گیا جو پوری قوم نے پورے جوش و جذبے
جذبے سے منایا وہ ہمارے شہداء کے لیے دن تھا, پوری قوم کا فخر ہے. اچھا آج یوم مذمت غدار پاکستان اور ایک وال آف شیم بنائی گئی جس میں پی ٹی آئی کے رہنما اور اس میں ان کی چہروں کے اوپر اس طرح کے بینرز اور اس طرح کی چیزیں کی گئی. اس میں حیران کن طور پر پہلی لائن میں علی محمد خان کے ساتھ اور حسان نیازی کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, لیکن عمران ریاض خان جو ہے ان کی تصویر بھی لگائی گئی ہے اور ان کے چہرے کے اوپر بھی وہ کالی سیاہی کے ساتھ وہ جو ہاتھ کا ایک ڈیزائن بنایا گیا ہے وہ لگایا گیا ہے. اور اس طرح کی تصاویر پورے کے پورے پنڈی کے اندر اور مری روڈ کے اوپر لگا دی گئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کپتان اس میں سرخرو اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی پر غداری کا کوئی اس طرح کا فتویٰ لگا ہو یا غداری کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بانٹا گیا ہو, کیونکہ اس سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں انہیں بھی اسی طریقے سے مسلح افواج کو بدنام کرنے والے عناصر برداشت نہیں کیے جائیں گے, صدر ایوب کا انتباہ, اور محترمہ فاطمہ جناح کو ملک سے غداری اور دیگر چیزوں کا جو مرتکب ہے وہ بھی قرار دیا گیا تھا ان کی طرف سے. تو ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا کنسرن بھی ہے, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے, اور عمران خان کے حوالے سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ اس سے پہلے جو ہوا وہ ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے حالات خراب ہوتے ہیں, اس سے ٹھیک نہیں ہوتے. یہ چیز سمجھیں, اس چیز کا ادراک کریں, اور یہ جو بھی کر رہا ہے جو بھی عام شہری ہوگا اوبویسلی, لیکن اسے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا وائس آف امریکہ امریکہ کا جریدہ ہے, امریکہ کی ریاست جو ہے وہ اسے چلاتی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ ہے, اس نے عمران ریاض خان جو ہے ان کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا ہے, میڈیا واچ ڈاگ فیئر فار لائف آف مسنگ پاکستانی جرنلسٹ. یعنی جو میڈیا واچ ڈاگز ہیں, جو میڈیا کے ادارے ہیں, جو میڈیا کے اداروں کے اوپر نظر رکھتے ہیں, وہ عمران خان کی زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہے. اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ میڈیا فریڈم ایڈوکیسی گروپ اور پاکستان کے اندر جو جرنلسٹ ہیں وہ اتھارٹیز سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ویئر اباؤٹس ہیں عمران ریاض کے جو 2 ہفتے پہلے تقریباً اٹھائے گئے ان کے بتائے جائیں. اور عمران ریاض کو 11 مئی کو کسٹڈی میں لیا گیا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے, اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پولیس نے ان کی کسٹڈی سے انکار کر دیا. اب فرانس بیسڈ ایک گلوبل واچ ڈاگ ہے جو RSF ہے, جسے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز بھی کہا جاتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ کریڈیبل میڈیا واچ ڈاگ ہے جو میڈیا کے لوگوں کی آواز بنتا ہے, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز. اب انہوں نے ان کے جو ڈینیل باسٹرڈ ہیں جو کہ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, معذرت, انہوں نے ناظرین کرام کچھ کہا ہے, اور یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کو کوٹ کر کے وائس آف امریکہ لکھ رہا ہے کہ said in a statement Tuesday it had received information from confidential diplomatic sources. یعنی انہیں انفارمیشن ملی ہے انتہائی confidential diplomatic sources سے, یعنی انتہائی خفیہ قسم کے سفارتی ذرائع سے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل بہت بڑی NGO ہے, ان کے روابط ہوتے ہیں NGOs کے, جو مختلف ممالک کے سفارت خانے ہیں, ڈپلومیٹک سورسز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ that the missing journalist was tortured and may even have died in detention. اللہ نہ کرے میری زبان کانپ اٹھی ہے یہ بولتے ہوئے بھی, جو انہوں نے بات لکھی ہے کہ انہیں ٹارچر کیا گیا, اور یہاں تک انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ شاید وہ اس دنیا میں نہ رہے ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کنسرن ہے, ہمیں مزید آواز اٹھانی پڑے گی, اور میں ذرا جذبات پر بھی قابو رکھوں گا, لیکن جو چیزیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں پروڈیوس نہیں کیا جا رہا, اور اس کے اندر جو RSF ہے اس کی جانب سے یہ جو بات کہی گئی ہے یہ بہت بڑا کنسرن ہے. آپ جتنا بڑا کنسرن اسے کہہ سکیں, میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ اس کی امپورٹنس کو آپ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ تعالیٰ عمران ریاض بھائی جو ہے ان کی زندگی کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ یہ ساری خبریں جو ہیں یہ جھوٹ ہوں, اور ہر چیز جتنی خبریں آ رہی ہیں, لیکن یہ میرے لیے اس لیے یہ ایک میٹر آف گریٹ کنسرن ہے کیونکہ یہ جو خبر ہے یہ ایک بڑے وائس آف امریکہ, یہ کوئی سوشل میڈیا کا رومر نہیں رہ گیا کہ غالباً کسی ان نون سے بندے نے ٹویٹ کر دی ہو, اور RSF نے اسے کوٹ کیا ہے, VOA اسے رپورٹ کر رہا ہے. تو اللہ کرے کہ پھر بھی یہ جھوٹ ہو, لیکن آپ سب سے یہ درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے, وہ آپ کی آواز اٹھاتا تھا, زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں, اسے شیئر کریں, #, ریلیز عمران ریاض کامنٹس میں جہاں بھی لکھ سکتے ہیں لکھیں, سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں. ہم یہی ابھی کر سکتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے آواز اٹھاتا تھا, ہم نے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.